لوکل گورنمنٹ کوکس بنانے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس ایوان کے بہت سارے اراکین کا لوکل گورنمنٹ کے اندر بڑا گہرا انٹرسٹ ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 140A صوبوں کو یہ حکم جاری کرتا ہے کہ وہ مقامی حکومتیں بنائیں اور پھر مقامی سطح پر انتظامی، مالی اور سیاسی اختیار اور طاقت منتخب نمائندوں کے حوالے کریں۔ اب آئین نے یہ حکم صوبوں کو دیا ہوا ہے، یہ حکم ہم سب پر اور اس ایوان پر سب سے پہلے لاگو ہوتا ہے۔ جہاں لیجسلیٹو پروسیس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک فارمل رول ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی صرف ایک مخصوص تعداد میں ممبران کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے۔ تو کوکس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے ممبران جو مقامی حکومتوں، مضبوط مقامی حکومتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایسے اراکین جن کی اس میں دلچسپی ہے، اس فورم کے ذریعے وہ اپنی آواز کو ایک تو وہ آپس میں کولیبریٹ کر سکیں، آپس میں کراس پارٹی کولیبریشن کر سکیں، اور ایسی آئین سازی جو اسمبلی میں ہوتی ہے جس سے لوکل گورنمنٹ کمزور ہونے کا خدشہ ہے یا اس کے اختیارات کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے، تو یہ کوکس ایک اہم اور توانا آواز بن کر ابھرے۔ ابھی پنجاب اسمبلی کے لیے یہ کوکسز ایک نئی چیز ہے جو اسپیکر ملک احمد خان صاحب کے دور میں رولز میں باضابطہ طور پر ترمیم کرنے کے بعد کوکسز کو ریکگنائز کیا گیا ہے، اور بالکل ابتدائی مراحل میں ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ایک دن یہ پنجاب اسمبلی کا لوکل گورنمنٹ کوکس ایک مضبوط اور توانا آواز بن کر ابھرے گا، اور ہمارے ملک میں مضبوط مقامی حکومتیں قائم ہوں گی، کیونکہ ان کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی مسائل، پاکستان کی ترقی کے مسائل، پاکستان کے سماجی مسائل، اور جو ہم سب کے لیے بہت ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، پاکستان میں جمہوریت کی تب تک نہیں آئے گی جب تک مقامی حکومتیں مضبوط نہیں ہوں گی، کیونکہ اصل میں وہی جڑیں ہیں جو جمہوریت کی معاشرے میں آپ لوکل گورنمنٹ کا بیج بو کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے صوبہ پنجاب کی کہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر آپ چاروں صوبوں کا اور اسلام آباد کا موازنہ کریں تو اسلام آباد اور پنجاب یہ دو ایسی انٹیٹیز ہیں، صوبہ پنجاب اور ICT اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، کہ جہاں پر صرف 2 سال مقامی حکومتیں رہیں، جبکہ سندھ میں مقامی حکومتوں نے اپنا 5 سالہ ٹینیور مکمل کیا، نئے الیکشن ہو گئے، اب دوبارہ دوسری ٹرم میں چلے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا نے 2 دفعہ الیکشن کروا لیے، بلوچستان میں بھی تقریباً 2 دفعہ الیکشن ہو گئے، وہاں پہ کچھ ایک آدھے الیکشن رہتا ہے، لیکن پنجاب کے اندر الیکشن کم ہوئے، قانون سازی بہت زیادہ ہوئی۔ پہلے 2013 کا قانون آتا ہے، پھر اس میں 2015 میں ترمیم ہوتی ہے، پھر 2019 کا قانون آتا ہے، پھر اس میں ترامیم ہوتی ہیں، پھر 2021 کا آرڈیننس آتا ہے، پھر 2022 میں قانون آتا ہے، پھر اس کو ختم کر کے 2022 میں ایک نیا قانون لے کے آتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ہمیں لوکل گورنمنٹس نظر نہیں آتی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو ایک کیبنٹ نے لاء پاس کیا ہے وہ اسمبلی میں آئے گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کی قانون سازی کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کو اس پہ اکٹھے بیٹھ کے اتفاق رائے کے ساتھ لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ جب ٹیبل ہوگا بل، پھر اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس ہوگا، تو ہم پنجاب کی عوام کو ایک اچھا مؤثر مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام دینے میں کامیاب ہوں گے۔ میں تو مقامی حکومتوں کا بہت بڑا حامی ہوں، اور میرا اور یقین کی حد تک کہ جب تک مقامی حکومتیں نہیں آئیں گی، پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔
جس عدم برداشت کے اس وقت ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اس عدم برداشت وہ رویوں کے نتیجے میں ہے، اور رویے تب تبدیل ہوں گے جب آپ طاقت اور اختیار بنیادی سطح پر دیں گے۔ ہر پاکستانی کو آپ طاقت اور اختیار جب تک نہیں سونپیں گے، تب تک لوگوں کے اندر یہ اتفاق رائے پیدا کرنا، آپس میں مل بیٹھ کے مسائل کا حل پیدا کرنا، جب تک یہ معاشرے کی تربیت نہیں ہوگی تب تک عدم برداشت چلتا رہے گا۔ اور اس لیے اس حوالے سے بھی لوکل گورنمنٹس سوشل ریفارم کے حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔